السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں موبائل چلانا کیسا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی بتائیے گا کہ اعتکاف کی حالت میں کچھ لوگ منہ چھپا کر بیٹھتے ہیں تو کیا اس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اس میں تیسرا سوال یہ بھی کیا کہ اعتکاف کی حالت میں چپ چاپ رہنا کیسا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان تین سوالوں کے جوابات کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اعتکاف کی حالت میں موبائل کو رکھنے کے لیے کچھ شرائط بتائے گئے ہیں کتابوں میں، تو کتاب کی روشنی میں ان شرائطوں کو بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سوالوں کے جوابات کو سننے کے لیے ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں۔ تو جو پہلا سوال ہے کہ اعتکاف میں موبائل چلانا کیسا ہے، تو دیکھیے اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام کاموں سے الگ ہو کر، بالکل اپنے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں سے الگ کر کے اپنے اللہ سے لو لگانا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔ اور جہاں تک موبائل کی بات ہے تو موبائل اس مقصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ موبائل پر جو ہم یوٹیوب میں ویڈیو دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام چلاتے ہیں، تو اس سے مسجد کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ مسجد عبادت کرنے کے لیے ہے، نہ کہ وہاں گناہ کرنے کے۔ تو جب اعتکاف کے دوران، اعتکاف کی حالت میں موبائل چلائیں گے یا ویڈیو وغیرہ دیکھیں گے یا فیس بک یا انسٹاگرام یا یوٹیوب چلائیں گے، تو اس سے اگرچہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، موبائل سے دوری اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی واقعی ضرورت ہے تو ضرورت پر وہ موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز سے بچیں۔ اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو شب قدر ہے، اس شب قدر کو پالیں۔ تو ان 5 راتوں میں سے جو رات شب قدر کی ہے، اس رات کو وہ پا سکے۔ ایک اعتکاف کرنے والوں کا سب سے اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے اگر اس رات کو عبادت میں گزار دیا تو یقینی طور پر وہ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ لیکن موبائل رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کبھی یوٹیوب چلائیں گے تو کبھی ویڈیو دیکھیں گے، تو کبھی ریلز دیکھیں گے، تو کبھی فیس بک چلائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جس مقصد سے اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ مقصد ہی آپ کا پورا نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اعتکاف کی حالت میں کچھ شرطوں کے ساتھ آپ اپنے ساتھ موبائل رکھ سکتے ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ صاحب کتاب ان کے بارے میں تمام شرائطوں کو لکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی بیل گانے یا باجے پر مشتمل نہ ہو، یعنی موبائل کی جو گھنٹی ہوتی ہے وہ گھنٹی گانا یا باجا نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر فضول گفتگو نہ کریں، صرف ضرورت کی جائز گفتگو کریں، یعنی موبائل سے جو بھی باتیں فون لگا کر کریں تو فالتو کی بات نہ کی جائے، بلکہ صرف اور صرف جائز ہی گفتگو کی جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی گفتگو سے کسی کی نماز یا دیگر عبادات میں خلل نہ آئے، یعنی اگر وہ موبائل سے کسی سے جائز بات کر رہا ہو تب بھی ان کے بات کرنے سے دوسرا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی عبادت میں خلل نہ آئے، یا قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، تو ان کی ان عبادتوں میں خلل نہ آئے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے موبائل کی خود حفاظت کرے، یہ نہ ہو کہ گم ہونے کی صورت میں مسجد میں تلاش کرتا پھرے، کیونکہ مسجد میں گم شدہ چیزوں کو تلاش کرنا منع ہے۔ اگر ان میں سے کسی شرط کی پابندی نہیں کر سکتا تو موبائل کا استعمال بالکل کرنے کی اجازت نہیں، اور بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو موبائل کا استعمال نہ کرے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اپنے ساتھ موبائل رکھنا چاہتا ہے اعتکاف کی حالت میں تو ان شرطوں کا خیال ضرور رکھیں، یعنی موبائل کی گھنٹی میں کوئی گانا یا میوزک نہ ہو، اور پھر موبائل سے جس سے بھی بات کرے وہ فضول بات نہ کرے، لیکن اگر جائز بھی بات کرے تو مسجد میں دوسرے جو نمازی ہیں یا کوئی دوسری عبادت میں مشغول ہیں ان کو خلل نہ آئے۔ اور پھر وہ جب ان ساری شرطوں کے بعد جب وہ موبائل رکھے تو خود اس کی حفاظت کرے۔ حوالہ احکام تراویح و اعتکاف صفحہ نمبر 170۔ تو آپ ان شرطوں کے ساتھ موبائل اعتکاف کی حالت میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا سوال کیا گیا کہ اعتکاف کی حالت میں منہ چھپا کر رکھنا کیسا ہے، تو دیکھیے اتنا منہ چھپانا
کہ منہ نظر ہی نہ آئے تو نماز میں بھی اس سے کراہت آ جائے گی، اور منہ اس لیے چھپایا تاکہ پتہ چل جائے کہ میں اعتکاف میں ہوں، تو یہ بات الگ ہے، لیکن پھر بھی اس کو نماز پڑھتے وقت چہرہ کھولنا پڑے گا۔ اور دوسرا مقصد اگر یہ بھی ہو کہ میں منہ اس لیے چھپاتا ہوں تاکہ ہماری نظر ادھر ادھر نہ جائے اور ہمیشہ میں تسبیح و تحلیل میں لگا رہوں، تو پھر اس صورت میں وہ چھپا سکتا ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھتے وقت چہرے اور داڑھی سے کپڑا ہٹا لینا ہے۔ اور تیسرا سوال کہ اعتکاف کی حالت میں چپ رہنا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ 2 قسم کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کو صوم وصال کہتے ہیں، یعنی بغیر سحری بغیر افطاری کے اکٹھے روزہ رکھنا، یعنی روزہ رکھ لیا تو رکھ لیا، نہ سحری کرنا ہے نہ افطاری کرنا ہے، کچھ نہیں، صرف روزہ ہی رکھنا ہے، ایسا کرنا بالکل منع ہے۔ اور چپ کا روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ چپ رہنا الگ مسئلہ ہے، لیکن فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ چپ رہے، اور چپ رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا رہے، تو چپ کا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو چپ رہنے سے بہتر کیا ہے؟ چپ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے تینوں سوالوں کا جواب اچھی طریقے سے مل گیا ہوگا۔ تو یہ معلومات آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو کمنٹس میں لکھ کر ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں احباب تک شیئر ضرور کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ ہر ایک بھائی کو اس مسئلے کی جانکاری ہو جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو مستند جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔